بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ المردود بسبب سقط من الاسناد، یعنی کسی حدیث کا غیر مقبول ہونا اور کسی حدیث کا مردود ہونا اس سبب سے کہ اس کی سند میں کوئی راوی گر گیا ہے، اس وجہ سے جو حدیث ضعیف ہوتی ہے اس کی اقسام اس میں ذکر ہوگی۔ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن جو انہوں نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ المراد بسقط من الاسناد انقطاع سلسلۃ الاسناد بسقوط راو او اکثر، وہی بات یعنی سند میں اگر کوئی ایک راوی، سندوں کا جو ایک چین چل رہی ہے اس میں کوئی ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی گر جائے، یا یہ معاملہ یا تو عمدن ہو یعنی کسی کا امتحان لیتے ہوئے ہو کہ جان بوجھ کے کسی طالب علم سے امتحان لیا جا رہا ہے اور ایک دو راوی گرا لیے ہیں اور پھر اس سے پوچھا گیا کہ ابھی اس کا معاملہ بتاؤ، یا غیر عمدن کسی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، شروع سے سند کے شروع میں بھی ہو سکتا ہے، سند کے درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، سند کے آخر میں ہو سکتا ہے، اور یہ راوی کا گرنا کبھی کبھی ظاہری بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سند کو دیکھ کے سمجھ جائیں کہ اس میں کوئی راوی گرا ہوا ہے، اور کبھی کبھی وہ چھپا ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ظاہری طور پہ اس کو سمجھے کہ یہ حدیث تو متصل ہے، تمام راوی جو ان سے اس میں موجود ہیں اور آپس میں ملے ہوئے ہیں ان کے درمیان کوئی راوی ظاہر طور پر گرا ہوا نہیں لگتا، لیکن وہ چھپا ہوا یا خفی طور پر اس میں کوئی ایک آدھ راوی جو ہے وہ مس ہوتا ہے اور گرا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ تمام اقسام جو ہے سند کی، یعنی اس تعریف میں اس کے پورے جو چیپٹر کو انہوں نے کلوز کر دیا ہے، لیکن انشاءاللہ ان ساری اقسام کو ہم آگے پڑھتے ہیں۔ اب اس پکچر کے ذریعے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بنیادی طور پر ہم جو ضعیف کی بحث پڑھ رہے ہیں، یعنی حدیث یا تو مقبول ہوگی یا مردود ہوگی صحت اور ضعف کے لحاظ سے۔ مقبول کی ہم نے کہا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس کی بحث کو بعد میں پڑھیں گے۔ مردود پہ آ جائیں اور غیر مقبول پہ آ جائیں، دو قسم کی وجہ سے حدیث غیر مقبول ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ جو دوسرے ہم نے کہا ہے کہ علت اور شذوذ، وہ چیزیں فی الحال ہم نہیں پڑھ رہے۔ یا تو سند میں کوئی راوی گرا ہوگا یا راوی میں کوئی عیب ہوگا، البتہ راوی کا جو عیب کا معاملہ ہے انشاءاللہ اس کی اپنی اقسام ہے، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں کہ سند میں کوئی راوی اگر گر گیا ہے، کوئی راوی مس ہو گیا ہے، تو اس کی بھی دو اقسام ہیں، یہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور خفی چھپا ہوا ہو سکتا ہے جو ظاہری طور پر آپ کو نہ پتہ چل سکتے۔ تو جو ظاہری سقط ہوتا ہے، ظاہری کسی راوی کا مس ہونا ہے، اس کی چار اقسام ہیں، یعنی یا تو حدیث معلق بن جائے گی، یا حدیث مرسل بن جائے گی، یا حدیث معضل بن جائے گی، یا حدیث منقطع ہوگی۔ اس کی مختصر سی آپ کو ڈیفینیشن بتاؤں۔ معلق حدیث سے مراد وہ حدیث ہے جس میں جو صاحب کتاب اس کو روایت کر رہا ہے، امام بخاری فار ایگزامپل امام ابو داؤد اس کو روایت کر رہے ہیں، امام ابو داؤد اپنے شیخ کا نام نہیں لکھتے، یا اپنے شیخ کے شیخ کا نام نہیں لکھتے، یا ایک اور معلق کی اقسام ہے کہ سند ہی نہ ذکر ہو، صرف حدیث کا متن ہو یا صحابی کا اس میں ذکر ہو ساتھ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میں ذکر ہو، تو اس حدیث کو بھی معلق کہتے ہیں۔ مرسل اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے اور درمیان میں صحابی کا جو واسطہ ہے اس کو چھوڑ دے۔ اور معضل اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں کسی بھی جگہ شروع میں، درمیان میں، آخر میں کہیں بھی دو راوی اکٹھے گر جائے۔ اور منقطع اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں کہیں بھی درمیان میں کوئی ایک آدھ راوی گرا ہو لیکن وہ معلق، مرسل اور معضل کی ڈیفینیشن سے باہر ہو، یعنی کوئی بھی جو ہے انقطاع وہ منقطع کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں وہ چیزیں آئیں گی، آپ اس کو سمجھ لیں گے۔ خفی جو کسی راوی کا گرنا ہے وہ دو طرح سے، مدلس اور مرسل الخفی، یہ انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل پڑھ کے آپ کو سمجھ آئے گا، ویسے اس کا نہیں سمجھ آئے گا۔ تو واپس آتے ہیں ہم اپنے اس سقط کی طرف۔ انواع السقط، وہی چیز وہ ادھر دہرا رہے ہیں کہ دو قسم کا سقط ہو سکتا ہے، دو قسم کا سند میں راوی کا گرنا یا راوی کا مس ہونا ہو سکتا ہے، یا تو وہ مسنگ ظاہری ہے یا خفی ہے۔ یعنی اگر تو وہ ظاہری سقط ہے تو اس کو عام علوم الحدیث کے جو علماء ہیں
یا طلباء ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ فلاں شیخ ہے، یعنی یہ فلاں راوی نے اپنے شیخ سے یہ حدیث نہیں لی، یا یہ اس کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے اور یہ اس کا شیخ ہی نہیں ہے، تو یا یہ دونوں کا زمانہ ہی آپس میں نہیں ملتا، یا کسی اور قرینے کے ذریعے جو ہے اس حدیث کو سمجھا جاتا ہے، یا ان دو سند کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے درمیان کوئی ایک راوی مس ہے، جس میں ان کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات اس کو آپس میں میچ کر کے، جی دونوں کا تو آپس میں میچ ہی نہیں کرتا، اور مختلف طریقوں سے اس کو سمجھا جاتا ہے۔ یہ جو ظاہری سقط ہے یا ظاہری راوی کی مسنگ ہے، اس کی 4 اقسام ہیں، جس کو ہم نے ایک وہ تصویر سے بھی سمجھا ہے، وہ یہ کہ یا تو معلق ہوگا، یا مرسل ہوگا، یا معضل ہوگا، یا منقطع ہوگا، اور اس کی میں نے ہلکی سی آپ کے سامنے ڈیفینیشن بھی رکھی۔ اسی طرح خفی میں جو مطلب عام علماء اور عام طلباء اس کو نہیں سمجھ سکتے، بلکہ بہت جو حاذق علماء ہیں، جو علل کے ماہر ہیں، جو ہیں خفی غلطیوں کو وہ سمجھتے ہیں، وہ اس قسم کی جو غلطی ہے یا اس قسم کا حدیث کا عیب ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں مدلس اور مرسل الخفی شامل ہیں۔ اب سب سے پہلے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ظاہری جو سقط ہوتا ہے، ظاہری کسی راوی کی مسنگ ہے سند میں، اس کی پہلی قسم ہے معلق۔ معلق سے مراد کسی چیز کا لٹکا ہونا، یعنی ایسی حدیث جس کی سند لٹکی ہوئی ہے، پوری طور پر جڑی نہیں ہوئی، آسمان سے زمین پر فار ایگزامپل لٹکی ہوئی ہے، زمین تک پہنچی نہیں، ابھی تک جڑی نہیں ہوئی آپس میں۔ اصطلاحاً حدیث معلق سے مراد وہ حدیث ہے ما حذف من مبدأ اسنادہ راو فاکثر علی التوالی، یعنی ایسی حدیث جس کے مبدأ سند سے، یعنی مصنف جس کتاب کو لکھ رہا ہے، فار ایگزامپل امام بخاری روایت کر رہے ہیں اپنے استاد قتیبہ رحمہ اللہ سے، تو اگر امام بخاری امام قتیبہ کو نہیں ذکر کرتے تو یہ حدیث معلق ہو جائے گی، یعنی یا پھر امام قتیبہ اپنے استاد کا ذکر نہیں کرتے یا امام بخاری ان دونوں کا ذکر نہیں کرتے، تب یہ حدیث معلق ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ امام بخاری پوری حدیث کی سند نہیں ذکر کرتے، صرف صحابی کا ذکر کر دیتے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیتے ہیں، تب بھی وہ حدیث جو ہے وہ معلق کہلائے گی۔ یا بعض اوقات صرف صحابی اور تابعی کا ذکر ہوتا ہے اور باقی ساری سند حذف ہوتی ہے، اس کو بھی معلق کہا جاتا ہے۔ مثال اس کی یہ ہے، جیسا کہ امام بخاری اپنی صحیح میں اس کو ذکر کرتے ہیں، فی مقدمۃ باب ما یذکر فی الفخذ وقال ابو موسیٰ غطى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتیہ حین دخل عثمان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو گھٹنا شریف ہے اس پر چادر ڈالی یا اس کو ڈھنکا جب عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے یا ان کے ہاں آئے۔ تو امام ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور امام بخاری اس حدیث کو معلق روایت کرتے ہیں اور اس کی ساری حدیث کو حذف کر دیتے ہیں، الا یہ کہ صحابی کا ذکر کرتے ہیں، یعنی ابو موسیٰ الاشعری کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ حدیث ہوگی معلق۔ البتہ جب حدیث یہ معلق بخاری میں ہوگی تو اس کا اپنا حکم ہوگا، اس کی اپنی جو ہے اصطلاح ہوگی، لیکن عام طور پر معلق حدیث جو ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہ حدیث مردود ہے، اس لیے کہ اس میں شرط مقبول کی جو 5 شروط ہیں ان میں سے ایک شرط ہی نہیں پائی جاتی۔ ان میں سے 5 شرطیں میں سے ایک شرط کیا تھی کہ حدیث آپس میں متصل ہو، جڑی ہوئی ہو۔ اس میں ایک راوی گر گیا نا، یہ ایک سے زیادہ گر گئے، بعض اوقات تو پوری سند ہی گر جاتی ہے، تو اس کا حکم کیا ہے کہ جب تک اس کی دوسری سند کا نہ پتہ چلے، یا یہ ہے کہ اسی سند کا اتصال کسی اور کتاب میں نہ مل جائے ہمیں، تو تب تک یہ حدیث کو ضعیف سمجھا جائے گا اور اس پر عمل نہیں ہوگا۔ یا وہ راوی جو خاص گرا ہوا ہے اس کے حال کا جب تک ہمیں نہیں پتہ چلتا، تب تک یہ حدیث غیر قابل عمل ہے۔ البتہ صحیحین یعنی صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں اگر یہ معلق حدیث آئے گی تو اس کا خاص حکم ہے۔